السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو عید مبارک میری طرف سے، میرے سب ریڈرز کو دل سے عید مبارک۔ تو گرمی بہت زیادہ ہے، اس گرمی میں کیسی گزر رہی آپ لوگوں کی عید؟ تو ہم نے تو الحمدللہ کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے بس بیٹھے ہوئے ہیں اے سی لگا کے اور کھا رہے ہیں، مسلسل کھا رہے ہیں۔ تو بس ایسے ہی گزر جانی ہے عید، گرمی بہت زیادہ ہے، کہیں گئے تو پھر کپڑے چینج کریں گے۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، باقی باتیں پھر کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو بچوں کی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کلثوم کمرے سے باہر جاتی، پری سے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر ان کے آگے کر گئی۔ خالی مبارک کیوں؟ آپ منہ میٹھا کر کے مبارکباد دیں۔ اور پری کے اس طرح کہنے پر ستارہ اور سلطان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کلثوم نے منہ میٹھا کیا اور ایک دفعہ پھر سے مبارکباد دیتی وہ روم سے نکلتی چلی گئی۔ اور ان کے جاتے ہی پریسے نے چندا کو میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ کچھ دیر میں گھر آ رہے ہیں، کیونکہ ستارہ کو ڈسچارج مل گیا ہے۔ خود تو وہ ہاسپٹل میں تھی، ورنہ وہ ستارہ اور اس کے بچوں کے آنے کا خوبصورت ویلکم کا انتظام کرتی، اس لیے اس نے چندا کو انفارم کر دیا تھا۔ ڈسچارج کا سن کر ستارہ اور سلطان نے تو سکون کا سانس لیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا فضا میں ہلکی ہلکی نمی چھوڑ رہی تھی، جب مشرق سے ابھرتا سنہری سورج آسمان کو نرم نارنجی رنگوں سے سجا رہا تھا۔ درختوں پر بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ ماحول میں ایک میٹھی سی زندگی بھر رہی تھی۔ ہر طرف شبنم سے بھیگی گھاس موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے آج کی صبح کو خاص محبت سے سنوارا ہو۔ ماہی فجر کی نماز پڑھتی، سوئے ہوئے حامد کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ سب لوگ ہی آرام سے سو رہے تھے اور نیچے کچن میں ہلکی ہلکی برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ ماہی جلدی جلدی سعد اور رافع کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ماما مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے، سعد نے ضد کرتے اپنا ننھا سا بیگ زمین پر رکھا اور منہ پھلاتے ہوئے بولا، میری جان بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، ان کو چوٹ لگی ہے، جب بابا ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنے بابا کے ساتھ ہی جانا۔ ماہی نے پیار سے اس کے بال سنوارتے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما پھر بابا کہیں جائیں گی تو نہیں نا؟ سعد نے معصومیت سے پوچھا تو ماہی نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور محبت سے بولی، نہیں میری جان، بابا کہیں نہیں جائیں گے۔ نہیں ماما مجھے نہیں پتا، مجھے بابا کے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ جو سعد کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ پھر سے روتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ سعد کو مزید کچھ کہتی، اسی لمحے گھر کی بیل بجی تو ماہی کو اندازہ ہو گیا کہ صوفی انہیں ڈراپ کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ دیکھو ماما کی جان، ابھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئی پرومس چھٹی کے ٹائم میں اور بابا دونوں آپ کو لینے آئیں گے۔ سچ؟ سعد نے فوراً آنکھیں بڑی کرتے ہوئے پوچھا۔ تو ماہی نے ہنس کر اس کی ناک دبائی۔ ہاں بالکل سچ۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں بچوں کو بہلا پھسلا کر صوفی کے حوالے کر کے آئی، اور ان دونوں کے جاتے ہی گھر میں ایک دفعہ پھر سے سکوت چھا گیا، کیونکہ ابھی سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ ماہی آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ حامد خود پر کمفرٹر اوڑھے بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ماہی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ماہی خاموشی سے اس کے پاس آئی اور بغیر کچھ کہے اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ محبت پاش نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی وہ دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔
آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں اور میں اپنے اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے نصیب میں آپ جیسا مرد لکھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بھی اس قابل ہوں جسے کوئی اس قدر چاہ سکتا ہے۔ ہزاروں محرومیوں کے بعد جو ایک سکون بھرا محبت بھرا ساتھ ملا ہے نا، وہ بس سابقہ ہے۔ بات کرتی وہ اپنی آنکھوں میں نمی لے آئی، پھر بساختہ ہی اس کی چوڑی پیشانی پر اپنے لب رکھتی وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی۔ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے حامد، اور مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور آپ کی بے انتہا محبت نے کیا ہے۔ ماہی نے بہت احتیاط سے اپنا سر اس کے سینے کے قریب رکھا اور انگلیوں سے اس کے نرم بالوں کو سنوارنے لگی، پھر جھک کر اس کے بالوں میں ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ حامد کی آنکھیں بند تھیں مگر چال باز پولیس والا اس کی ہر بات سن رہا تھا، مگر مجال ہے کہ ذرا سی بھی جنبش کی ہو جس سے ماہی کو احساس ہوا ہو کہ وہ جاگ رہا ہے۔ وہ بے سود ماہی کے پہلو میں لیٹا سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ماہی نے اس کے رخسار کو ہولے سے چوما اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کو پتہ ہے جب آپ کو چوٹ لگی دیکھی تھی نا، میری جان نکل گئی تھی۔ خدا نخواستہ کہیں اور گولی لگ جاتی تو؟ بالکل بھی آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولی جب حامد منان کی مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پریشان نہ ہو روح جاں، اتنی جلدی میں کہیں نہیں جانے والا، ابھی تو تمہارے ساتھ بھرپور زندگی انجوائے کرنی ہے۔ اور وہ جو حامد کو سویا ہوا سمجھ کر اس سے اپنے دل کی ہر بات کر رہی تھی، وہ ایک دم سے آنکھیں میچتی اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ اب جاگ رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے لفظوں میں مدھم سا بولی، جبکہ آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ نہیں، ویسے تو میں سویا ہوا تھا، مگر اپنی روح جاں کی خوشبو کو محسوس کرتے میری فوراً ہی آنکھ کھل گئی، اور اچھا ہوا نا کہ آنکھ کھل گئی، ورنہ تمہارے محبت بھرے اقرار نامے کو کیسے سن سکتا تھا میں؟ ایک دم سے اسے اپنی طرف منہ کرتا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو ابھی بھی سختی سے آنکھیں میچے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ لیے ہوئے تھی، بہت خوبصورت ہو تم، دنیا کی سب سے حسین لڑکی۔ بات کرتا وہ اس کی کشادہ پیشانی کو چومتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ قربت کی طلب ایسی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر اس کی ماہی کے آرڈر تھے کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ اس کے اس طرح قریب نہیں آ سکتا، اور اس ڈاکٹر صاحبہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اس لیے اس روح جاں کو اپنے سینے سے لگاتا وہ ایک دفعہ پھر سے آنکھیں موند گیا۔ چندا تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئی جبکہ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور چہرے پر صاف گھبراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ زویا اس وقت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا چندا، سب خیریت تو ہے؟ چندا نے فوراً فون اس کی طرف بڑھایا۔ پریسے کا میسج آیا ہے زویا، ستارہ کو ڈسچارج مل گیا ہے اور ابھی تک ویلکم کی کوئی تیاری نہیں ہوئی۔ وہ گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں سے ہوا لیتے ہوئے بولی۔ تبھی زاویار لاؤنج میں داخل ہوا۔ ایزل اس کی گود میں تھی اور زاوی کے ساتھ کھیلتی کھیلتی وہ اس کی گود میں ہی سو گئی تھی اور اپنی ننھی انگلیاں اس کی شرٹ کے بٹن میں الجھی ہوئی تھی۔ زاویار بہت احتیاط سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو بیوی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تاکہ ایزل کی نیند خراب نہ ہو۔ زاوی دیکھو نا، ابھی کچھ دیر میں ستارہ اور سلطان دونوں بیبیز کو لے کر گھر آ جائیں گے اور ویلکم کی کوئی بھی تیاری نہیں ہے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے پورے لاؤنج کا جائزہ لیتے ہوئے بولی جبکہ چہرے پر شدید بیزاری اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کہاں میں نے سوچا تھا کہ سب کچھ پرفیکٹ کروں گی، اپنے بھانجے بھانجی کا ویلکم بہت ہی شاندار طریقے سے کروں گی، مگر
یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اس نے زاویہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویار ہلکا سا مسکرایا اور اس نے جھک کر اپنی لاڈلی ایزل کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، پریشان کیوں ہوتی ہو میری اسٹرابیری؟ سب ہو جائے گا، اور وہ بھی جیسا تم چاہو گی۔ اتنا کہتے ہی زاویار نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا اور لیلا کو فون میں لانے لگا، اور لیلا کو پوری تھیم سمجھاتا وہ پھر سے چندا کی طرف متوجہ ہوا۔ لیلا ابھی اپنی ٹیم بھیج دے گی اور سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا۔ 2 گھنٹوں کا کام آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا۔ میری اسٹرابیری کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ سلطان اور بھابھی کے آنے سے پہلے سب کچھ پرفیکٹ ہوگا۔ بس تم پریشان نہ ہو میری اسٹرابیری۔ اس نے محبت سے اس کی رخسار کھینچتے ہوئے کہا تو پاس بیٹھی زویا مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کا بھائی چندا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ بے انتہا خوش تھا۔ یہ دیکھ کر زویا بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ لیلا اپنی پوری ٹیم ابھی بھیج دے گی، تم جیسا چاہتی ہو بس تم ان کو بتاتی جانا، وہ سب کر دیں گے، بس تم ریلیکس رہو۔ زاوی چندا سے بات کر رہا تھا جب اسی لمحے ایزل نیند میں ہلکا سا مسکرائی تو زاویار نے مسکرا کر اس کے رخسار پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ دیکھا، میری شہزادی بھی کہہ رہی ہے کہ ٹینشن نہیں لینی ماما۔ اور ایزل کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر چندا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سفیان گھر پر نہیں تھا تو پورا گھر ہی سونا سونا لگ رہا تھا، اور اس کی کمی کو اور کوئی محسوس کرتا یا نہ کرتا، چندا نے بے حد محسوس کیا تھا۔ ڈسچارج کی ساری فارمیلٹیز مکمل ہو چکی تھی اور پریسے ستارہ اور بچوں کا سامان سمیٹ رہی تھی جب ایک نرس مسکراتی ہوئی روم میں آئی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں مگر پہلے بچوں کی ویکسینیشن لگ جائے۔ یہ سنتے ہی ستارہ فوراً اپنے بچوں کو دیکھنے لگی۔ انہیں درد تو نہیں ہوگا نا اس انجیکشن سے؟ ستارہ نے بے ساختہ ہی نرس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے سوال پر نرس مسکرائے بنا نہ رہ پائی۔ نہیں، بس ہلکا سا درد ہوتا ہے، زیادہ درد نہیں ہوگا۔ نرس نے جیسے ہی ننھے بیبی کے پاؤں پر انجیکشن لگایا تو وہ زور سے رو پڑا۔ اس کی معصوم سی رونے کی آواز پر ستارہ کا دل بے اختیار تڑپ اٹھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے کھڑی نرس کو دیکھا جس نے اس کے بچے کو اتنی بری طرح رلا دیا تھا۔ میرا بچہ! سلطان فوراً آگے بڑھا اور اپنے بچے کو اپنی باہوں میں لے کر اس کے ماتھے کو بار بار چومنے لگا۔ بس میرا شہزادہ، بابا یہاں ہیں۔ پھر دوسرے بیبی کو ویکسین لگی تو اس کی کمزور سی رونے کی آواز سن کر ستارہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سلطان نے روتے ہوئے بیٹے کو ستارہ کی گود میں دیا اور اپنی ننھی شہزادی کو اپنی باہوں میں اٹھاتا وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بے چین سا ہو گیا۔ نرس دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ وہ دونوں ہی اپنے ننھے بچوں کی رونے کی آواز سن کر ایک دم سے بے چین اور افسردہ ہو گئے تھے۔ اپنے بہن بھائی کی رونے کی آواز سن کر پاس کھڑا سفیان بھی رونے والا منہ بناتا شہریار کے سینے سے لگ گیا۔ ستارہ اپنے بیٹے کو بار بار چومتی اسے چپ کروا رہی تھی۔ بس ماما کی جان، ماما کا شہزادہ، ماما تو کبھی بھی رونے نہ دے گی اپنے بیٹے کو۔ اس کے رخسار پر اس کے ماتھے پر پیار کرتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی، جبکہ سلطان کی بے چینی کا بھی یہی عالم تھا۔ وہ اپنی ننھی سی ستارہ کو اپنے سینے سے لگاتا بے انتہا پیار کر رہا تھا۔ ستارہ نے اپنے بیٹے کو فوراً سینے سے لگایا۔ ننھا سا بچہ ویکسین کے بعد مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز ہاسپٹل کے کمرے میں ہلکی سی گونج بن گئی تھی، اور بچوں کی رونے کی آواز سن کر پریسے بھی روحان سی ہوئی۔ وہ معصوم معصوم آواز کے ساتھ روتے ہوئے جتنے خوبصورت لگ رہے تھے اتنا ہی ترس آ رہا تھا ان پر۔ ننھا سا شہزادہ ابھی بھی سسک رہا تھا مگر ماں کے لمس میں اسے کچھ سکون آنے لگا۔ ستارہ نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تکلیف سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ ستارہ نے ایک نظر اپنے بچوں کو دیکھا، پھر سلطان کی طرف دیکھتی وہ اپنے بیٹے کو ایک دفعہ پھر سے
اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اپنے سامنے کرتی اس کی روئی ہوئی آنکھوں کو چومنے لگی، اور سلطان اسے اس طرح اپنے بیٹے کو پیار کرتا دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر دبئی کی ٹھنڈی سڑکوں پر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد راشد سیدھا گھر آیا۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، جبکہ چہرے پر ایسی خوشی تھی جو بار بار چھپانے کے باوجود بھی چھپ نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سیما، جو ابھی ابھی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ راشد کے چہرے کی خوشی اور چمک سیما سے بھی چھپی نہ رہی۔ اتنی صبح صبح مٹھائی؟ خیر تو ہے؟ سیما نے مسکرا کر راشد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راشد نے جواب دینے کی بجائے سیدھا اس کے قریب آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھتا۔ وہ خوشی سے اس کی طرف دیکھتا۔ مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ کی طرف بڑھا گیا۔ پہلے منہ میٹھا کرو۔ سیما نے حیرت سے اسے دیکھا مگر پھر مسکراتے ہوئے مٹھائی کھا لی۔ اب بتاؤ بھی، ایسی کون سی خوشی کی بات ہے کہ خوشی آپ کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے؟ اور سیما کی بات سن کر راشد کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ سیما، میں باپ بننے والا ہوں۔ صوفیہ ماں بننے والی ہے۔ راشد نے خوشی سے سیما کو بتایا تو ایک لمحے کے لیے سیما کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ کیا واقعی؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ صوفیہ واقعی ماں بننے والی ہے؟ سیما نے بھی پرجوش انداز میں راشد منان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو راشد نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پتہ ہے راشد، میں بھی دل سے دعا کر رہی تھی کہ صوفیہ پریگننٹ ہو جائے، کیونکہ ان ساری خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ بات کرتے سیما کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ وہ فوراً تھوڑا سا آگے بڑھی اور مٹھائی کا ایک ٹکڑا نکال کر اپنے ہاتھوں سے راشد کا منہ میٹھا کروایا اور بے ساختہ ہی خوشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مبارک ہو راشد، بہت بہت مبارک ہو۔ سیما کے چہرے پر واقعی ہی خوشی تھی، صوفیہ کے لیے بھی اور راشد کے لیے بھی۔ وہ مسلسل خوشی سے باتیں کیے جا رہی تھی جبکہ راشد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نا جلدی سے اسے اپنے پاس بلا لیں، میں اس کا خود خیال رکھوں گی، جس طرح اس نے میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھا ہے نا، بالکل ویسے ہی میں اس کا خیال رکھوں گی۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ ہماری فیملی میں ایک اور ننھا مہمان آنے والا ہے۔ اور سیما کے منہ سے یہ بات سن کر راشد کو بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ سیما اچھی ہے، راشد یہ تو جانتا تھا، لیکن وہ اتنی اچھی ہے یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا، اس کے ماتھے کو چومتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت شکریہ سیما، تم بہت اچھی ہو۔ خدا نے مجھے پتہ نہیں میری کس نیکی کا صلہ تمہارے روپ میں دیا ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے راشد منان کی آواز اور آنکھیں دونوں ہی بھر آئیں۔ اس کی دھیمی آواز سیما کے کانوں سے ٹکرائی تو سیما ہلکا سا مسکراتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہماری خوشی ہے۔ اچھا تمہیں دو اور خوشخبریاں دوں؟ راشد نے اس کی پیشانی کو ایک دفعہ پھر سے چومتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلا گئی۔ حامد مشن سے خیر خیریت سے واپس آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور واقعی ہی وہ بہت بہادر پولیس انسپکٹر ہے، اور ماہی سے شادی کر کے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف بہادر نہیں بلکہ وہ دل کا بھی بہت اچھا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، آخر بھائی کس کا ہے؟ بہادر اور دل کا اچھا تو ہوگا ہی۔ راشد نے تھوڑا سا اترا کر کہا تو سیما کھلکھلا کر ہنسی۔ اور آخری خوشخبری یہ ہے کہ زاویار کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور وہ ٹھڑکی افندی ہے نا، وہ مجنوں، وہ بھی دو بچوں کا باپ بن گیا ہے۔ کہاں وہ ایک کے لیے ترستا تھا اور خدا نے اسے تین بچوں کا باپ بنا دیا ہے۔ خدا اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ ماشاءاللہ، کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہ ساری خوشی کی خبریں مجھے فجر کے ٹائم ملی ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش رکھے، اور ہماری صوفیہ کو بھی اللہ
بہت پیارا سا ننھا سا راشد منان دے۔ آمین۔ راشد نے محبت سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ محبت بھری نظروں سے اس کی نظروں میں دیکھنے لگا، اور اس کی محبت بھری نظروں کا تعاقب سمجھتی سیما شرم سے پلکیں جھکا گئی، جبکہ اس کے ہاتھ آہستہ سے راشد کے کندھے پر ٹک گئے۔ تم نے نماز پڑھ لی؟ راشد نے ایک دم سے سیما کو اپنے بے حد قریب کرتے اس کے کان میں سرگوشی سے بولا تو وہ دھیرے سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ میں بس 5 منٹ میں فریش ہو کر آیا، ماہر کو ماہم کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ وہ سیما کو کہتا فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کر گیا۔ راشد کے واش روم میں جاتے ہی سیما نے اس کے کہے کے مطابق مہیر کو ماہم کے کمرے میں جا کر سلا دیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کا شوہر آج کسی الگ ہی موڈ میں ہے اور وہ اس کی خوشی کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ پاکستان میں نہ جانے کتنی راتیں اس کے بغیر گزار کر آئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ صوفیہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے، لیکن یہ ٹائم ان کا تھا اور وہ ہر لمحے کو بھرپور جینا چاہتی تھی۔ راشد کے فریش ہونے تک وہ خود بھی نماز کی چادر اتارتی، خود پر پرفیوم کی بارش کرتی، وہ اسے رجھانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ صوفیہ کے راشد کی زندگی میں آ جانے سے راشد کی محبت سیما کے لیے کم نہیں ہوئی تھی بلکہ مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ سیما اتنے بڑے دل کی اور اتنے خوبصورت دل کی مالک ہے، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ راشد فریش ہو کر باتھ روب پہن کر باہر آیا تو سیما کی بولڈ لک دیکھ کر وہ ایک گہرا ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے حسن سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ اپنے گورے بدن پر بلیک کلر کی ٹرانسپیرنٹ نائٹی پہنتی وہ کھلے بالوں میں خوشبو میں نہائی ہوئی کوئی جل پری لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سیما صوفیہ سے زیادہ خوبصورت تھی، تبھی تو راشد اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ راشد نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا تو چہرے پر دل فریب مسکراہٹ لیے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس حسین دوشیزہ کی طرف بڑھنے لگا جو خود کو پوری طرح اس کے لیے تیار کیے بیٹھی تھی۔ راشد اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کے ابھاروں پر ہاتھ رکھتا وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا، اور سیما بھی دائیں بائیں ٹانگیں کیے اپنی ٹانگیں ایک دوسرے میں لوک کرتی اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالتی خمار بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کیا بات ہے، آج میری جان من بہت الگ موڈ میں ہے، راشد نے اس کی زلفوں کو چومتے ہوئے کہا جو اس کی کمر پر لہراتی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ آپ نے صبح ہی صبح اتنی اچھی خوشخبریاں سنائی ہیں مجھے، اس لیے آپ کی جان من بہت خوش ہے آج۔ سیما جو اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالے ہوئے تھی اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتی بے پناہ محبت سے بولی، اور واقعی ہی وہ بے انتہا خوش تھی۔ اسے صوفیہ سے کوئی جیلسی نہیں تھی بلکہ وہ تو خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور وہ ان کے پاس دبئی آ جائے گی۔ راشد سیما کو لیے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو صبح کے 6 بجا رہا تھا۔ ماہم کے اسکول جانے میں ابھی 2 گھنٹے تھے اور وہ 2 گھنٹے صرف اس کے تھے۔ وہ اسے لیے بڑی نرمی سے بستر پر لیٹتا، محمول نگاہوں سے اس کے نازک وجود کو دیکھتا، وہ بڑی محبت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت کو بہت ہی انجوائے کرتے تھے۔ جی بھر کے اس کے ہونٹوں سے سیراب ہوتا، اس کے رخساروں کو چومتا، اس کی گردن پر اپنی محبت بھرا لمس چھوڑنے لگا، اور صرف راشد ہی نہیں تھا جو اسے اپنی محبت بھرے لمس سے نواز رہا تھا، بلکہ سیما بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کبھی اس کے رخسار چومتی تو کبھی اس کے بالوں کو چومتی، وہ اس پر پورا حق جتا رہی تھی۔ اس کی برائے نام جالی دار نائٹی کو اس کے بدن سے جدا کرتا وہ اس کے گورے بدن میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔
اور اس کا اس طرح دلچسپی لینا سیما کو ہر بار ہی دیوانہ کرتا۔ اپنی دھڑکنوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی وہ تیز سانسوں کے ساتھ مزید اس کے لیے بے چین ہونے لگی، اور راشد بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا اسے اپنے لیے بے چین کرنے کی۔ جی بھر کے اس نازک دھڑکنوں کو اپنی شدتوں سے داغدار کرتا وہ ایک جسارت اس کے وجود کا حصہ بنا تو سیما ایک تیز آہ بھر کے رہ گئی۔ راشد منان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کس طرح خوش ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح اس کے وجود میں سفر کرتا اس کی آہیں بلند کر رہا تھا، اور واقعی اس کے ہر جھٹکے کے ساتھ سیما مزید سسکتی لذت کی آخری حدود پر تھی۔ وہ پوری جان لگا کر اس کے وجود میں سفر کرتا اس کی سانسیں تک اکھاڑ رہا تھا، اور پھر اس کے نرم ہونٹوں کو ایک دفعہ پھر اپنے ہونٹوں میں قید کرتا اس کے وجود میں گھلتا چلا گیا۔ اس کی زلفوں کو چومتا نڈھال ہوتا اس کے پہلو میں لیٹتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اور سینے سے لگانے کے بعد بھی وہ اس کی زلفوں کو چومتا سیما سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کی دھیمی ہنسی، سکون اور ان کی 12 سال پرانی محبت کی خوشبو ابھی بھی موجود تھی، جہاں وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اپنے آنے والی خوشیوں کو ویلکم کرنے کے طریقے سوچ رہے تھے۔ افندی حویلی آج کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف نیلے اور گلابی رنگ کی تھیم چھائی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے بلو اور پنک بالونز چھتوں سے لٹک رہے تھے، جبکہ دیوار پر خوبصورت فیری لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ مین ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، ویلکم بیبی پرنس اینڈ پرنسیس افندی۔ بورڈ کے ارد گرد ننھے تاج، چھوٹے سٹارز، ٹیڈی بیئرز اور بیبی کریڈلز کی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ایک طرف پورا بلو تھیم سیٹ اپ تھا، جہاں ننھے شہزادے کے لیے چھوٹے چھوٹے کراؤن اور بلو ربنز رکھے گئے تھے، جبکہ دوسری طرف پنک تھیم تھی، جہاں ننھی شہزادی کے لیے پنک پھول، تتلیاں اور خوبصورت ڈول سجائی گئی تھیں۔ چندا اور زاویار نے پورے ہال کا جائزہ لیتے ہوئے لیلا سے کہا، لیلا مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ بچوں کا ویلکم ایسا ہونا چاہیے کہ سلطان بھائی اور ستارہ بھابھی دیکھتے ہی خوش ہو جائیں۔ سر ہم نے بچوں کے لیے اسپیشل بیبی فوٹو بوتھ بھی تیار کیا ہے، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لان کے ایک کونے میں ننھے بچوں کے لیے خوبصورت کیک رکھا گیا تھا، 2 منزلہ کیک جو آدھا بلو اور آدھا پنک تھا۔ اوپر چھوٹے چھوٹے کراؤن بنے ہوئے تھے، اور درمیان میں لکھا ہوا تھا اور لٹل میریکلز۔ ہر ٹیبل پر چھوٹے بیبی شوز، ننھے فیڈر اور سافٹ ٹوائز بطور ڈیکور رکھے گئے تھے۔ یہاں تک کہ سیڑھیوں پر بھی بلو اور پنک پھولوں کی لڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے حویلی کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ گارڈ نے فوراً ہی دروازہ کھولا اور شہریار گاڑی کو آگے بڑھاتا پورچ تک لے آیا۔ سلطان افندی گاڑی سے اترا تو اس کی باہوں میں ننھا شہزادہ سکون سے سو رہا تھا، جبکہ ستارہ نے بھی اپنی ننھی سی پری کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کمزوری کے باوجود آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ جیسے وہ مین گیٹ کے قریب آئے، آسمان سے بلو اور پنک کنفیٹی برسنے لگی۔ ویلکم ہوم بیبیز، چندا، زاویار اور زویا سب نے ہم آواز ہو کر کہا، اور سب کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ سلطان اور ستارہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکراتے بے انتہا خوش ہو رہے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چندا نے اتنا زبردست انتظام کیا ہوگا۔ ابھی تو وہ بس گھر کی انٹرس پر کھڑے تھے۔ زاویار فوراً آگے بڑھا، رکو رکو، پہلے ہمارے ننھے مہمانوں کا شاہانہ استقبال ہوگا۔ زاوی نے اپنی پاکٹ سے ہزار کے کئی سارے نوٹ نکالے، اور ان 5 کا صدقہ دیتا وہ سارے نوٹ رانی کے حوالے کر گیا۔ اللہ میرے بھائی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے، ہمیشہ خوش اور آباد رہو۔ اتنا کہتے ہی زاویار سلطان کے سینے سے لگا، اور چندا نے بھی ستارہ کے ماتھے کو چومتے نم آنکھوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے اسے مبارکباد دی، اور اسے آہستہ آہستہ تھام کر وہ اندر لے آئی۔ ستارہ نے نم آنکھوں کے ساتھ پوری حویلی
کو دیکھا جہاں ہر چیز ان کے بچوں کے نام سے سجی ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ویلکم ہے۔ مین ہال کے سامنے ایک بہت بڑا فوٹو سیشن بنایا گیا تھا۔ پوری دیوار سفید پھولوں، بلو اور پنک بالونز، سنہری لائٹ سے سجی ہوئی تھی۔ درمیان میں خوبصورت الفاظ جگمگا رہے تھے، "دا افندی فیملی، کمپلیٹ ہیپینس"۔ دیوار کے ارد گرد ننھے تاج، بیبی بوٹلز، ٹیڈی بیئرز اور چھوٹے چھوٹے چمکتے ستارے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف بلو پھولوں کا جھولا تھا، جبکہ دوسری طرف پنک فلاور آرچ بنایا گیا تھا۔ ہر چیز اتنی خوبصورت تھی کہ ستارہ جیسے چند لمحے بس خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ لیلا نے واقعی ہی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا تھا۔ سر، یہ میموری وال خاص طور پر فیملی فوٹو سیشن کے لیے تیار کی گئی ہے، لیلا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زاویار نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ پرفیکٹ لیلا، بہت زبردست کام کیا ہے تم نے، زاوی نے لیلا کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو لیلا خوشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سر، کیوں نہ ایک فیملی فوٹو ہو جائے، کیونکہ یہ میموریز بہت یادگار ہیں۔ سلطان افندی بھی بے انتہا خوش تھا۔ زاوی نے اسے واقعی ہی بہت زبردست سرپرائز دیا تھا۔ سلطان آہستگی سے ستارہ کے قریب کھڑا ہوتا، ایک بازو کا حصار اپنی متاع جان کے گرد بناتا، دوسرے ہاتھ سے اپنے ننھے شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھا، جبکہ ستارہ نے بھی اپنی ننھی سی سلطانہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور ان دونوں کے بیچ میں ننھا سفیان کھڑا تھا جو وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سفیان ساری ڈیکوریشن، بالون، سافٹ ٹوائے کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہا تھا جب شہریار نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ "سفیان، ادھر دیکھو شہزادے"۔ شہریار نے پیار سے آواز دی تو سفیان نے مسکرا کر شہریار کی طرف دیکھا تو فوٹوگرافر نے فوراً ہی وہ لمحہ ایک پکچر میں قید کر لیا۔ سلطان کی نظریں ایک لمحے کے لیے اپنی پوری فیملی پر ٹھہر گئیں، ستارہ، سفیان، اس کا ننھا بیٹا، اس کی ننھی سی شہزادی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ "الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ دن دیکھنا نصیب کیا"۔ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دیکھتا اپنے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ان کی فیملی فوٹو کے بعد چندا زاویار کی بلکہ سب ہی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور بہت ساری پکچرز کلک کی۔ اسی دوران چندا اپنی ننھی بیٹی ایزل کو گود میں لیے آگے بڑھی۔ صرف 20 دن کی ایزل سفید فراک میں کسی پری کی جیسی لگ رہی تھی۔ ستارہ نے اپنے ننھے بیٹے کو پریسے کے حوالے کیا اور چندا سے ایزل کو لیتی وہ اسے جی بھر کے پیار کرنے لگی۔ باری باری سب کی فیملی فوٹوز لی گئی۔ پریسے اور شہریار نے بھی ان ننھے فرشتوں کو اپنی گود میں لے کر بڑے ہی خوبصورت اینگل کے ساتھ پکچر لی تھی، اور ننھے فرشتوں کو دیکھ کر پریسے کی بچے کی خواہش مزید بڑھنے لگی۔ افندی حویلی کے باہر جیسے ہی گاڑی آ کر رکی، سعد اور عافر خوشی سے تقریباً اچھلتے ہوئے باہر نکلے۔ "ماما جلدی آئیں نا، ہمیں بیبیز دیکھنے ہیں"۔ سعد نے بے صبری سے کہا تو ماہی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا گئی۔ جب سے ماہی نے انہیں بتایا تھا کہ افندی حویلی میں 3 بیبیز آئے ہیں، ان سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ افندی حویلی اس وقت خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے جبکہ ننھے بچوں کی موجودگی نے پورے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا، جب ایک دم سے ماہی نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ سلطان حویلی میں قدم رکھا، اور اپنے شوہر کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی وہ بے انتہا خوش تھی، اور وہ خوشی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ماہی اور اس کی فیملی کو دیکھ کر سلطان، ستارہ اور باقی سب لوگ بھی ایک دم سے خوشی سے نہال ہو گئے۔ ماہی نے ہاتھ میں بہت سارے گفٹس اور مٹھائی پکڑی ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم، سلیم صاحب اور صوفیہ بھی سلطان اور ستارہ سے مل کر بے انتہا خوش تھی۔ حویلی کا ماحول بہت ہی خوشگوار ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے عید کا سماں ہو۔
پریسے اور زویا نے رانی کے ساتھ مل کر جلدی جلدی کھانے کا انتظام کیا۔ کچھ کھانا انہوں نے گھر میں بنایا اور کچھ انہوں نے باہر سے آرڈر کر لیا تھا۔ حامد صوفے پر بیٹھا تھا اور سعد اس کی گود میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے آج وہ کسی صورت اپنے بابا سے الگ نہ ہونا چاہتا ہو۔ وہ بار بار اپنے ننھے ہاتھ سے حامد کے زخمی کندھے کے قریب آتا فوراً ہی رک جاتا۔ بابا، آپ کو بہت درد ہو رہا ہے؟ سعد نے فکر سے پوچھا تو اس کی فکر بھری معصومیت دیکھ کر حامد ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے بالوں کو بکھیرتا وہ محبت سے بولا، اب تو میرا شیر میرے پاس بیٹھا ہے نا، اس لیے درد بہت کم ہو رہا ہے۔ ماہی نے سعد کو دیکھا تو فوراً ہی بولی، سعد، بابا کے کندھے پر زور مت لگاؤ، بابا کو پین ہوگا بیٹا۔ ماہی کا حامد کی اتنی فکر کرنا سلطان کو بے انتہا پسند آیا۔ ماما، میں کیئر کر رہا ہوں بابا کی، سعد نے معصوم سنجیدگی سے کہا تو پورا کمرہ ہی ہنس پڑا۔ سلطان بھائی، بچوں کی بہت مبارک ہو، حامد نے سلطان افندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے اسبات میں سر ہلاتا خیر مبارک کہہ گیا۔ ہاں پتر، تجھے بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے تیری جوڑی ملا دی ہے۔ فرزانہ بیگم نے بھی خوشی سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تو سلطان نے خوش دلی سے ان کی مبارکباد قبول کی اور وہ الحمدللہ کہنا نہیں بھولا تھا، میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے راشد کی بھی جوڑی ملا دے۔ فرزانہ بیگم نے پاس بیٹھی صوفیہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تو صوفیہ شرم سے نظریں جھکا گئی اور اس کے اس طرح نظریں جھکانے پر وہاں بیٹھے سب لوگوں کو ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب رحیم صاحب نے بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ افندی حویلی میں انٹری دی اور رحیم صاحب اور ان کی فیملی کو دیکھ کر سلطان افندی کو بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ رحیم صاحب اس کا بہت ہی پرانا اور وفادار سیکرٹری تھا اور سلطان نے کبھی بھی رحیم صاحب کو ایک امپلائی نہیں سمجھا تھا بلکہ ہمیشہ اسے ایک فیملی ممبر کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ اس لیے تو شہریار کی شادی میں اسے گاؤں بھی انوائٹ کیا تھا۔ رحیم صاحب کے آنے سے تو ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ رحیم صاحب بھی زاویار کی بیٹی اور سلطان کے بچوں کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئے تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی رحیم صاحب؟ سلطان نے اتنے سارے گفٹس دیکھ کر کہا، سر یہ میں اپنی خوشی سے لایا ہوں، ضرورت نہیں ہے، بس یہ میری محبت ہے۔ کبھی کوئی ایزل کو اپنی گود میں اٹھاتا تو کبھی سلطان کی اس ننھی سی پری کو اپنی گود میں اٹھاتا، جبکہ اس کے شہزادے کو تو فرزانہ بیگم اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سلطان، کیا نام رکھا ہے تم نے؟ ماہی نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بیٹی کا نام ہے سلطارہ، اور بیٹے کا نام ابھی تک سوچا نہیں۔ سلطارہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے ہی اس نام کی تعریف کی تو سلطان نے مسکرا کر ستارہ کی طرف دیکھا جو چہرے پر ڈھکن لیے خاموشی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اگر میری گڑیا کا نام سلطارہ ہے تو میرے چیمپئن کا نام ہوگا سالار افندی۔ سالار مطلب بادشاہ، حکمران، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ شہری نے سب کے بیچ میں بلند آواز میں اس ننھے شہزادے کا نام رکھا تو سب کو ہی نام بے انتہا پسند آیا تھا۔ سب لوگ ہی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بچوں کو پیار کر رہے تھے اور مٹھائی کھا رہے تھے جب رضیہ بیگم اور جہانگیر صاحب نے اور فراز نے حویلی میں قدم رکھا۔ پریسے کا میسج آتے ہی چندا نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ ستارہ گھر آ رہی ہے اور وہ بھی آ جائیں۔ ارادہ تو ڈرائیور کو بھیج کر منگوانے کا تھا مگر جہانگیر صاحب نے منع کر دیا تھا کہ وہ خود آئیں گے۔ وہ بھی آتے ہوئے اپنے نواسے اور نواسیوں کے لیے بہت سارے کپڑے اور کھلونے لے کر آئے تھے۔ سلطان افندی سمیت سب لوگ ہی اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور جہانگیر صاحب کو گلے سے ملتے انہیں ڈھیروں مبارکباد دے رہے تھے کیونکہ ان کی دونوں بیٹیوں کو اللہ نے رحمت اور نعمت سے نوازا تھا۔ فراز بھی اپنے بھانجے اور بھانجیوں کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے افندی حویلی میں آج خوشیوں کا سیلاب آ گیا ہو۔ سب لوگ ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے، سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔
سب لوگ ہی وہاں پر موجود تھے سوائے اس ٹھرکی پولیس والے کے۔ سلطان نے راشد منان کو ویڈیو کال کی اور ٹی وی لاؤنج میں لگی بڑی سی LED کے ساتھ کنیکٹ کر گیا۔ کچھ لمحے تو بیل ہوتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے راشد نے فون پک کیا تو سامنے سب لوگوں کو بیٹھے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا تھا اور افسردہ بھی تھا کہ سلطان افندی کی خوشیوں میں وہ ان سب کے بیچ میں نہیں ہے۔ ویسے تو راشد منان افندی کو اچھی خاصی سنانا چاہتا تھا، مگر سب لوگوں کو دیکھ کر وہ بڑی ہی تمیز کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ زاویار اور چندہ کو ان کی بیٹی کی مبارکباد دیتا وہ ستارہ کو بھی بچوں کی مبارکباد دینے لگا۔ سیما نے بھی چندہ اور ستارہ دونوں کو ہی ان کے بچوں کی مبارکباد دی اور ان دونوں کو دیکھتی وہ بے انتہا خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ راشد اور سیما دونوں ہی اپنے ماں باپ سے سلام دعا کرتے سب سے گھل مل کر اسی بڑی سی LED پر باتیں کر رہے تھے۔ ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ٹھرکی پولیس والا ان سب کے بیچ میں نہیں ہے۔ اس کے آنے سے تو ایک الگ ہی بہار آ جاتی تھی۔ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور سلطان افندی کی نظر اس حسین چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ مرجھانے لگا تھا۔ جانے سلطان اٹھو، اٹھو روم میں چلو، اتنی دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ سلطان نے کہا تو ماہی بھی فوراً ہی بولی، ہاں ستارہ، جاؤ جا کر ریسٹ کرو، اتنی دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ بیٹی ماہی کے پاس تھی جبکہ بیٹا حامد منان اپنی گود میں اٹھائے اسے بے انتہا پیار کر رہا تھا۔ ان کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں نا ماہی، حامد نے ان دونوں کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو ماہی نے بھی مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ اور واقعی ہی ان دونوں بہن بھائیوں کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ایک کی سرمئی برفیلی آنکھیں اور ایک کی کبھی شہد رنگ لگتی تو کبھی ہلکی سی سبز رنگ میں گھلتی اس کی شخصیت کو نکھار رہی تھی۔ سب لوگ ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے جب پریسی اور زویا کی آواز آئی کہ کھانا لگ گیا ہے۔ بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر طرح طرح کی ڈشز سجی ہوئی تھیں۔ پریسی اور زویا نے رانی کے ساتھ مل کر بہت ہی زبردست کھانے کا انتظام کیا تھا، جبکہ باربیکیو انہوں نے باہر سے آرڈر کیا تھا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور پھر اس خوبصورت کیک کو کٹ کیا جو لیلا نے خاص طور پر ان دونوں بچوں کے لیے بنوایا تھا۔ کیک کٹنگ میں ستارہ شامل نہیں تھی کیونکہ وہ کھانا کھا کر میڈیسن کھا کر کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ بچے کیک کاٹ کر بے انتہا خوش تھے اور سب سے زیادہ خوش تھا وہ شہد رنگ آنکھوں والا شہزادہ جو کبھی کسی سافٹ ٹوائے کو پکڑتا تو کبھی کسی سافٹ ٹوائے کے ساتھ کھیلتا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ یوں ایک خوبصورت دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ آہستہ آہستہ سب ہی اپنے اپنے آشیانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ سلطان بھی کافی تھک گیا تھا۔ سلطان نے روم میں قدم رکھا تو ستارہ پریسے کی ہیلپ سے اپنی ننھی بیٹی کو فیڈ کروا رہی تھی۔ سلطان کو روم میں دیکھتے ہی پریسے خاموشی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی اور سلطان افندی خوشمگین نگاہوں سے اپنے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھنے لگا جس نے اس کی زندگی میں آ کر خوشیاں ہی خوشیاں بھر دی تھی۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ یار آج تو میں نے ایپیسوڈ دے دی، اگر میں کل یا پرسوں نہ دے پائی نا تو پھر غصہ نہ کرنا کیونکہ عید کا دن ہے نا، تو پھر اب کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے۔ آج تو میں گھر پہ ہی تھی، کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کوشش میری پوری ہے کہ میں کل بھی ایپیسوڈ دے دوں، اگر میں نہ دے پائی تو پھر معذرت ہے، پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے، کل نہیں، پرسوں بھی نہیں، چوتھے دن ملیں گے انشاءاللہ ریگولر، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھنا سب کو، میری طرف سے ایک دفعہ پھر سے عید مبارک۔ اوکے، اللہ حافظ۔